بنگلہ دیش کی اس وقت کی جو تحریک آزادی ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو کہ تقریباً 200 سال سے وہاں چلا آ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام تیسری دفعہ آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے انگریز سے آزادی کی جدوجہد کی تھی، پھر اس کے بعد پاکستان کے مغربی پاکستان کی اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے آزادی حاصل کی تھی، اور اب انہوں نے ہندوستان کی ہیجمنی سے آزادی حاصل کی۔ میرے سامنے یہ تصویر ہے جو کہ برٹش میوزیم میں آویزاں ہے۔ یہ میوزیم میں یہ تصویر میر جعفر کی ہے، جس نے وہاں کے ایک شخص جگت سیٹھ جو بہت مالدار ہندو تھا اس کے ساتھ مل کے انگریزوں کو اپنے وفاداری کا یقین دلایا تھا، اور سراج الدولہ کی فوجوں کو شکست ہو گئی تھی، اور 1757 سے لے کے آگے تک پھر ایک لمبا سفر ہے جو صرف انہوں نے اکیلے طے نہیں کیا، پورے بر صغیر پاک و ہند نے طے کیا۔ سب سے پہلے جو علاقہ انگریز کی باجگزاری میں آیا ہے، انگریز کے تسلط میں آیا ہے، وہ الہ آباد اور اس طرح کے ملک کے علاقوں سے لے کے بنگال اور یہ سارے علاقے تھے۔ یہ دوسری تصویر حسینہ واجد کی ہے۔ حسینہ واجد کی نریندر مودی کے ساتھ۔ نریندر مودی وہ پہلا وزیر اعظم تھا کہ جس نے برسر اقتدار آنے کے بعد وہاں جا کر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم نے 1971 کی جنگ کے اندر یہاں کے آزادی پسند لوگوں کو، جنہیں وہ شرنارتھی کہا کرتا تھا، ان کی مدد کی تھی، اور تب یہ جو آزاد ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو بھارت کے مختلف مقامات جو کہ وار کالج ہے یا اور بہت ساری جگہیں ہیں، وہاں پر وہ تصویر آویزاں ہوتی ہے جہاں اس میں وہ جنرل نیازی جنرل اروڑہ صاحب نے دستخط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آزادی کی تحریک 1971 اور آج کی آزادی کی تحریک جو کہ ہندوؤں سے اور بھارت سے آزادی کی تحریک ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ 71 کی تحریک جو تھی اس سے پہلے تقریباً اس سے پہلے کے 20 سال ایسے تھے جس میں ہم نے مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم نے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ قدرت اللہ شاہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایوب خان اور اس کے فوجی جنتا کے لوگ اپنی میٹنگوں میں کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا بیلنس خراب ہو گیا ہے، یہ 4-4 فٹ کے بنگالی ہمارے مقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کتنے عجیب و غریب لگتے ہیں۔ میری سول سروس کے وہ سینئر جو میرے ساتھ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بنگالی جو تھے یہ وہاں سے آتے تھے اور آ کے یہاں لاہور میں اور اس جگہ اسسٹنٹ کمشنر لگتے تھے، جبکہ ہمیں چٹاگانگ اور سیلٹ میں جانا پڑتا تھا۔ وہ تیز بھی تھے، وہ بہتر بھی تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں بنگالی سیکھنا پڑتی تھی، انہیں اردو سیکھنا پڑتی تھی، اس لیے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ انہیں اس طرح دور کیا جائے کہ ایک دن وہ ہم سے خود علیحدہ ہو جائیں اور ان کو سکھ کا سانس آئے۔ میں تھوڑی سی فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1959 ایوب خان کے مارشل لا کے 1 سال کے بعد اس وقت 19 وفاقی سیکٹری تھے پاکستان کے اندر، جو سارے کے سارے مغربی پاکستان سے تھے، ایک بھی بنگالی وفاقی سیکٹری نہیں تھا۔ 41 جوائنٹ سیکٹری تھے، ان میں سے صرف 3 مشرقی پاکستان سے تھے۔ 133 ڈپٹی سیکٹری سے، ان میں سے 10 مشرقی پاکستان سے تھے۔ 3 لیفٹیننٹ جنرل تھے، ایک تو جنرل صاحب تھے ایوب خان صاحب، ان میں سے کوئی ایک بھی مشرقی پاکستان سے نہیں تھا۔ 21 میجر جنرل تھے، ان میں سے ایک مشرقی پاکستان سے تھا۔ بریگیڈیئرز 35 تھے، ان میں سے ایک مشرقی پاکستان سے تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل 218 سے، ان میں سے 10 مشرقی پاکستان سے تھے۔ میجر 650 تھے، ان میں سے 60 صرف مشرقی پاکستان سے تھے۔ ایئر فورس کا حال یہ تھا کہ 640 افسران میں سے 7 افسران مشرقی پاکستان سے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا کہ ایک وقت کے اندر 5 جیٹ طیارے لڑاکا، جن کو گرانر، ان کا نام تھا ایم عالم، اور اس کے ساتھ جو اس مشرقی پاکستان کے سپوت کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس بیان سے باہر ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے اس کی گفتگو کرنا بھی۔ سب نیوی
وہ مشرقی پاکستان جہاں صرف اور صرف لوگوں کا ذریعہ آمد و رفت تھی کشتیاں اور اس طرح کی چیزیں تھی، اس میں 593 افسران تھے اور ایک بھی افسر مشرقی پاکستان سے نہیں تھا۔ پہلا 5 ایئر پلان یعنی ترقیاتی منصوبہ جو 1955 سے 1960 تک تھا، اس میں 60% آبادی کے لیے 26% سرمایہ رکھا گیا تھا۔ دوسرا 60 جو تھا 1960 سے 1965 تک، اس میں 32%، اور تیسرا 5 ایئر پلان جس میں سے 65 سے 1965 تک تھا، جس کے بعد الیکشنز ہوئے تھے اور پھر انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، اس میں 36% حصہ رکھا گیا تھا۔ یہ وہ داستان ہے کہ جس داستان کے اندر الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز کے دوران وہ لوگ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ان کی اکثریت ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھی۔ انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ مشرقی پاکستان سے ان کا ایک رہنما، ان کا نمائندہ مجیب الرحمان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا، اور وہ وہاں پر آ کے یہاں سے ہماری بات جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی سنی جائے گی۔ وہ اسلام آباد کہ جہاں وہ جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی بو آتی، لیکن میں اس دلخراش داستان کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ اس دلخراش داستان کی ایک طویل خونچکاں قسم کی گفتگو ہے جو بار بار ہم نے کی ہے کہ کس طرح بنگالیوں کے ساتھ بھی تھی، اور پھر بنگالیوں نے وہاں کے جو نان بنگالیز تھے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، پہلے یہاں سے ہوا، پھر وہاں سے ہوا، پھر وہاں سے ہوا، پھر یہاں سے ہوا، لیکن وہ لوگ کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہو گئے کہ چلو اب آزاد ہو گئے۔ 1972 میں وہاں پر شیخ مجیب الرحمان کا جو اقتدار تھا وہ قائم ہو گیا، اور اس 1972 کے بعد سے لے کے اب تک بنگلہ دیش صرف اور صرف ایک کشمکش کا شکار ہے کہ ہم پر عوام کا اقتدار کب آئے گا۔ مشرق پاکستان کی مغربی پاکستان کے اقتدار سے نکلے تو بھارت کا اقتدار جو تھا وہ ان کے اوپر جسے کہتے ہیں مسلط کر دیا گیا۔ اسی یہی وجہ ہے کہ جس وقت شروع میں انہوں نے دیکھا کہ ہم تو گھوڑے کی قید سے نکلے تھے اور کالے کی قید والا معاملہ ہو گیا، ہم پاکستان کو روتے تھے، اب جہاں تو ہندوستان کے لوگ تو ہمیں سنتے تک نہیں ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا 1975 کے اندر، آپ اندازہ کریں کہ 15 اگست 1975 کو ایک جونیئر آفیسرز کی کو نے شیخ مجیب الرحمان اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا، اور ان کی لاش جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے، دھان منڈی کا اس کا علاقہ تھا، اس کے اندر وہ جو ہے وہ پڑی رہی، اور اس کے بعد پھر لمبا کام چلتا رہا۔ میں اس لمبی تفصیل میں خن کر مشتاق کی گورنمنٹ آئی، باقی چیزیں ہوئیں، پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ترین جو دور آیا ہے، اگرچہ کہ اس کے درمیان حسین محمد ارشاد جو تھے ان کی بھی ایک حکومت آئی تھی جنرل کی، لیکن جنرل ضیاء جو تھے اس کی حکومت آئی، اور وہ اینٹی انڈیا حکومت تھی، جس کو جنرل ضیاء کو انڈیا نے مروا دیا، اور پھر خالدہ ضیاء کی حکومت کے بعد انڈیا نے اپنی پوری کوشش، اپنی پوری قوت کے بعد حسینہ واجد کو وہاں انسٹال کیا۔